صلوا على الحبيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وقال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہے. حکمت کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے جس کو روایت کیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ حدیث جامع ترمذی سے لی گئی ہے. اس حدیث کے اندر جو موضوع بیان کیا گیا ہے اسی سے ملتا جلتا موضوع جو ہے وہ ایک اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے جس کا پس منظر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر تبوک پہ نکلے ہیں تو چونکہ یہ سفر کافی طویل تھا، وقت کی ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ تھا، تو ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد بغیر کسی آرام کے سفر دوبارہ شروع ہوا. کیونکہ گزشتہ رات بھی یہ سفر جاری تھا لہذا لوگ مسلسل جاگنے کی وجہ سے اونگ رہے تھے، اور لوگوں کے مسلسل اونگنے کی وجہ سے جن سواریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چلتی پھرتی بکھر گئیں. ظاہر بات ہے کہ سواریوں کو جس جگہ چارہ نظر آیا تو وہ ادھر کو لپکیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محو سفر ہے. ہوا یہ کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی ہے اسے ایک ٹھوکر لگی اور حضرت معاذ نے اونٹنی کی لگام کو کھینچا جس کی وجہ سے اس کی رفتار تیز ہوئی، اور اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی بدک گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ قریب آ جاؤ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے. آپ نے اپنے چہرے مبارک سے پردے کو ہٹایا اور اپنے لشکر کا معائنہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے تتر بتر ہو جائیں گے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیونکہ لوگ ساری رات سفر میں رہے ہیں لہٰذا اس وقت وہ اونگ رہے ہیں اور اونٹنیاں جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل بیدار رہنے کی وجہ سے اس وقت خوش ہیں، لہذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول ایک سوال ایسا ہے جو مجھے مسلسل پریشان رکھتا ہے، میں اس کی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہوں.
یہ پس منظر جو میں نے بیان کیا ہے یہ ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا پس منظر جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان ہو رہا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تو نے ایک بہت مشکل سوال کیا ہے، بہت عظیم سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن جس بندے کے لیے اللہ اس سوال کو آسان کر دیں یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اس طریقے سے اللہ کی عبادت اور بندگی کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو تم قائم کرو۔ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بیان فرمایا ہے اس میں جو ارشاد کا پہلا حصہ ہے اس میں دو الفاظ قابل غور ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت اور بندگی کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ جو لفظ شرک ہے یہ بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہ پہلے جان چکے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے جو ہرگز قابل معافی نہیں ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ لفظ عبادت یہاں استعمال ہوا ہے، اور ہم یہ جان چکے ہیں پہلے بھی کہ بندہ مومن کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق بسر ہو رہی ہے تو تب یہ عبادت ہے۔ اور امام ابن تیمیہ کا قول بھی ہم نے پہلے کی مرتبہ سنا ہے کہ العبادت تجمع اصلین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، دو چیزوں کو جمع کریں تو لفظ عبادت جو ہے وہ بنتا ہے، اللہ کے ساتھ انتہائی محبت اور اللہ کی جناب میں انتہائی عاجزی اور انکساری۔ تو زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری سے خالی نہ ہو تب یہ عبادت ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان فرمایا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو لفظ عبادت ہے یہ محدود معنی میں لیا جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج محض اسی کو عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حدیث پہ غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عبادت کے بعد جو ہے وہ ان چیزوں کا بیان کیا ہے۔ آگے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ نیکی کے دروازے کون کون سے ہیں؟ ثم قال، تو آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، نیکی کے دروازوں میں سے جو پہلا دروازہ ہے وہ کیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین ڈھال ہے۔ اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد ہی اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت اور اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا اصل مقصد ہی انسان کے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس بندے نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الصوم جنۃ، پھر فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور نیکی کا دوسرا دروازہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات اس طریقے سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا یہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ تمہارے پاس۔
اور نیکی کے تیسرے دروازے کا ذکر آپ نے فرمایا وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور بندے کا نماز ادا کرنا رات کی تنہائیوں میں۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ نیکی کے 3 دروازے ہیں، روزہ رکھنا، نمبر 2 صدقہ خیرات کرنا، اور نمبر 3 رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرنا۔